وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا ایک معمولی سامان ہے۔ امام اسما لغت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ایک دن انہوں نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک متاع ہے اور بہت تھوڑا قلیل متاع ہے۔ تو انہوں نے سوچا یہ متاع کیا ہو سکتا ہے، یعنی گھاٹے کا سودا، ایک معمولی سامان، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا ایک معمولی سامان ہے۔ تو یہ معنی جچتا نہیں ہے کہ آخرت کے مقابلے میں جو اللہ کی منشا ہے کہ دنیا کی حقارت، دنیا کی کم حیثیت، وہ اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، جبکہ اس معنی سے واضح نہیں ہو رہی ہے کہ دنیا معمولی سامان ہے، کیونکہ امیر بندے کا معمولی سامان کچھ اور ہوگا اور غریب کے نزدیک کچھ اور ہوگا۔ امیر آدمی کے معمولی سامان کو ہی غریب بہت زیادہ جانے گا۔ تو یقیناً متاع کا کوئی ایسا معنی ہے کہ جس سے اس دنیا کی حقارت، کم حیثیت اور نجاست سب پر واضح ہو جائے۔ امام اسما لغت کے بہت بڑے امام تھے، کوئی معنی انہیں سجائی نہیں دیا، تو انہوں نے سوچا دیہاتوں میں ابھی بھی خالص عربی زبان بولی جاتی ہے، کیوں نہ میں کسی دیہات میں جاؤں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے اور کسی دیہاتی سے، کسی بوڑھے آدمی سے مجھے متاع کا ایسا معنی معلوم ہو جائے جس سے دنیا کی حقارت سامنے آ جائے، جبکہ لغت کی کتابوں میں تو اس کا معنی معمولی سامان ہی ہے۔ یہ سوچ کر ایک دیہات میں چلے گئے، تو چونکہ نیت خالص تھی، نیک تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فوراً کامیابی دی۔ تو ایک دیہات کی طرف جا رہے تھے تو ایک آواز سنی، ایک عورت اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی کہ یا بنیتی ہات المتاع، اے میری بیٹی میری متاع لے کر آؤ۔ تو وہاں پر رک گئے کہ مقصد اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے، یہی تو چیز متاع ہے جس کی تلاش میں میں نکلا ہوں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اب میں دیکھوں اس عورت کی بیٹی کیا لاتی ہے۔ تو بیٹی کیا لائی؟ وہ کپڑا جو عورت بوقت ضرورت اپنے حیض کے دنوں میں استعمال کرتی ہے، یہ ہے متاع، کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک متاع ہے، اتنی حقیر، اتنی بے وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جامع ترمذی میں ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی وقت و قیمت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو اس دنیا کے اندر پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔